السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک سبق آموز قصہ سنانے جا رہا ہوں، جسے سن کر آپ بھی اپنی ہنسی کو روک نہیں پاؤ گے۔ تو قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا ایک بیٹا تقریباً 20 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ ایک دن سفر کے ارادے سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ گھوڑا کچھ کمزور تھا۔ باپ بیٹا دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک آدمی ملا۔ وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں کو اس گھوڑے پر رحم نہیں آتا؟ بھلا بتاؤ، تم دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہو، ایسے کمزور گھوڑے پر۔ تم دونوں کو اس گھوڑے پر رحم کرنا چاہیے۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم سوار ہو جاؤ اور میں پیدل چلتا ہوں۔ چنانچہ باپ نے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کر دیا اور خود پیدل چلنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ راستے میں پھر ایک آدمی ملا۔ وہ کہنے لگا کہ ارے تم نوجوان ہو کر بوڑھے باپ کو پیدل چلنے پر مجبور کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بوڑھا باپ گھوڑے پر سوار ہوتا اور تم پیدل چلتے۔ اس کی یہ بات سن کر نوجوان گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور کہنے لگا کہ ابا جان، آپ گھوڑے پر سوار ہو کر چلے اور میں پیدل چلتا ہوں۔ اسی طرح کچھ دور ابھی گئے ہی تھے کہ راستے میں پھر ایک آدمی ملا۔ وہ یہ کہنے لگا کہ کیسا بے رحم باپ ہے کہ چھوٹے بچے کو پیدل چلنے پر مجبور کر رہا ہے اور خود تو گھوڑے پر سوار ہے۔ جب باپ نے اس کی یہ بات سنا تو خود گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور بیٹے سے کہنے لگا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد دونوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم دونوں کو پیدل چلنا چاہیے اور گھوڑے کو یوں ہی چلا کر لے جانا چاہیے۔ چنانچہ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ ابھی کچھ دور ہی چلے تھے کہ راستے میں پھر ایک آدمی ملا۔ وہ یہ کہنے لگا کہ بھلا بتاؤ کیسے بے وقوف آدمی ہے، سواری موجود ہونے کے باوجود باپ بیٹا دونوں پیدل چل رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر دونوں نے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو دونوں نے کچھ دیر کے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ اب گھوڑے کو ایک لکڑی سے باندھ دیے اور چلنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ راستے میں پھر ایک آدمی ملا۔ وہ یہ کہنے لگا ارے گھوڑا بیمار ہے، کیا یہ چل نہیں سکتا؟ کیسے بے وقوف انسان ہے، میں نے تجھ جیسا آدمی تو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی یہ بات سن کر دونوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر جائیں گے اور دنیا والے کچھ بھی کہتے رہے۔ اس کے بعد دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیے۔ تو دوستو، عموماً لوگ دوسرے کے قول، عمل اور چیز پر بے جا اعتراض کرتے ہیں، جبکہ وہ درست اور صحیح ہو۔ اس کے بالمقابل اپنے قول، عمل اور چیز کی تعریف کرنے میں زمین آسمان کے قلادے ملا دیتے ہیں۔
تو دوستو، ہمیں اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی چیز فی نفسی ہی درست ہو اور شریعت کے نگاہ میں بھی صحیح ہو تو دنیا والوں کے باتوں پر، تو دنیا والوں کے بے جا اعتراض پر ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے اور اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، ورنہ آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے کہ بیک وقت سب کو خوش کرنا ایسے ہی ہے جیسے سارے مینڈھکوں کو پکڑ کر ایک ٹوکری میں رکھنا۔